دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کفن چور کے بارے میں۔ ساتھیوں، اتنے لوگ گرے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ آج میں نے اس ویڈیو کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کیا پہلے لوگ کچھ ایسے بھی تھے، اتنی بڑی حرکت کیسے کر سکتے ہیں۔ ساتھیوں، ایک شخص نے وہ حرکت کی تھی، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دکھاؤں گا۔ وہ کفن چور تھا۔ اگر کسی شہر میں کسی کا انتقال ہو جاتا تھا، اس کے بعد وہ رات کے وقت جا کر قبر کھود کر اور مردے کے کفن چرایا کرتا تھا۔ پر ایک وقت ایسا آیا، کسی شہر میں کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے رات کے وقت جا کر اس کا جب کفن چرانے کے لیے جاتا ہے، شاید میں آپ کو وہ بات نہیں بتا سکتا جو اس نے اس عورت کے ساتھ اس عورت کے ساتھ حرکت میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو دیکھنا ہوگا۔ وہ ایسی گھلونی حرکت کرتا ہے، شاید آپ کو سننے کے بعد عجیب لگے۔ تو پہلے دیکھیے اس ویڈیو کے اندر مفتی سلمان اظہری صاحب کا بہت ہی پیارا بیان۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کے اندر۔ بہت گرتا ہے ایسے بھیانک کام اس سے صادر ہوتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آتے، سوچ میں بھی نہیں آتے۔ یہ نفس کا گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے۔ اس کو عقل پر غالب آنے نہ دینا کبھی۔ ان خواہشات کو اپنے دل پر یا اپنی عقل پر غالب آنے ہرگز نہ دینا، ورنہ اتنے بھیانک کام یہ کروا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ طیبہ کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو لوگوں کے دفن ہونے کے بعد قبر کھود کر کے ان کے کفن چراتا تھا اور پھر اس کو بازار میں بیچتا تھا۔ لیکن ایک بار اس نے ایک خاتون کے قبر کو کھودا اور کفن چرایا، اس کی نیت خراب ہوئی، مردے کے ساتھ اس نے بدکاری کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ گناہ ضرور ہیں، بولنے میں مجھے بھی جھجک تو آ رہی ہے۔ دیکھیں، جھریاں آ رہی ہیں جسم کے اندر، رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم ایک مردے کو دیکھ کر کے سسک جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں کہ کسی کی موت پر انسان کا جسم بے قابو رہتا ہے، غمگین رہتا ہے۔ لیکن اگر ان حالات میں بھی موت کے بعد یا قبرستان میں جانے کے بعد بھی کوئی انسان ایسا کر سکتا ہو کہ قبر کو کھود کر کے اس کو ننگا کر دے، مردے کو، اور پھر اس کے ساتھ بدکاری کرے، یہ کون سی چیز وہاں تک لائی اس کو؟ یہ خواہشات، یہ وہ نفس امارہ، نفسانی خواہشات۔ اسی لیے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، جس کی خواہشات، جس کا نفس اس کی عقل پر غالب آ گیا، زندگی بھر اس سے کوئی خیر صادر نہیں ہوگا، کوئی اچھا کام اس سے نہیں نکل پائے گا۔ اپنی عقل پر ان خواہشات کو غالب آنے ہرگز مت دینا۔ ہم نے دیکھا ہے یہ تمام معاملات تجربے کے طور پر۔ میں آج آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہا ہوں کیونکہ آج علاج کا دن ہے۔ آج علاج کا دن ہے۔ ہمارے جو زخم لگے ہوئے ہیں، ایک بار رحمان کو پکارو، وہ سب زخم بھر جائیں گے۔ آج کی یہ مجلس علاج کی مجلس ہے کہ تم اللہ رب العزت کو آج پکارو گے، تمہارے زخم بھر جائیں گے۔ اور اسی لیے میں بارہا کہتا بھی ہوں، ذکر کی مجالس میں شرکت کرو، یہ اتنا تمہیں پاورفل بنا دیں گے، اتنا پاورفل کہ گناہوں سے خود بخود تمہیں نفرت پیدا ہو جائے، خواہشات پر کنٹرول تمہارا خود کا حاصل ہو جائے۔ ورنہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جاؤ دنیا میں گھوم پھر کر کے آنا، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس وزٹ کر کے آؤ، بڑے سے بڑے حکیم کے پاس جا کر کے آؤ، کسی بڑے سائیکسٹرسٹ کے پاس جا کر کے آؤ، نفس کے متعلق اس سے کوئی علاج لے کر کے آؤ کہ میرا کنٹرول نہیں ہے۔ آپ مجھے کوئی گولی دے دو، کوئی معجون دے دو، کوئی انجیکشن دے دو، ہو سکتا ہے تمہیں نیند کی گولی تو دے دے، ہو سکتا ہے تمہیں وہ مکمل ختم کرنے کی دوا تو دے دے، لیکن تمہارے خواہشات کو کنٹرول کرنے کی کوئی دوا یہ نہیں دے سکتے۔
اس کا کنٹرولنگ پاور جس نے پیدا کیا وہی دے سکتا ہے. اسی لیے میں آپ کو بتاؤں، اب تم اپنے نفس کے کنٹرول کے لیے کس سے مدد مانگو گے؟ کس سے مدد مانگو گے؟ سنو توجہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں آپ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، کہ اللہ مجھے بچا لے. کس سے؟ شیطان مردود سے مجھے بچا لے. یا آپ کس سے پناہ مانگ رہے؟ کس کی بارگاہ میں پناہ مانگ رہے؟ اللہ کی بارگاہ میں، کہ مولا تو مجھے پناہ دے دے. اس کے متعلق حکیم احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی مثال یوں سمجھو، جیسے کسی کے ہاں آپ ملنے کے لیے گئے، اس نے گھر کے باہر کتا پال رکھا ہو حفاظت کے لیے یا کسی کام کے لیے، دشمنوں کے لیے یا کسی بھی غرض کے لیے کتا پال رکھا ہو، اور آپ گئے گھر کے باہر کھڑے، کتا بھونکنا شروع کر دیا، دروازے میں جا ہی نہیں پا رہے. آپ اس کتے کو کنٹرول کیسے کرو گے؟ آپ اپنے دوست کے گھر اندر جا رہے ہیں لیکن کتا باہر ہے، کتا جیسی قریب جاتے ہو بھونکتا ہے. اب آپ دروازے کے اندر جانا چاہتے ہیں تو اس کتے پر کنٹرول کیسے پاؤ گے؟ رسی ڈالو گے اسے، پتھر مارو گے، جتنا مارو گے اتنا اچھل کود کرے گا. اس کا سیدھا سا طریقہ یہ ہے، جس کا کتا ہے اسے بلاؤ. حکیم احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اسی کو پکارو، بھائی ذرا باہر تو آ جاؤ. اور وہ جب آئے گا، مالک کو کتا اچھی طرح پہچانتا ہے، وہ اس کو کنٹرول میں کر دے گا. اس کو تھوڑا سا اپنی آواز میں ہٹا دے سائڈ میں، کتا ہٹ جائے گا، دروازہ کھلا ہے آ جاؤ. دوست اپنے دوست سے ملاقات کر لے گا، لیکن اس بیچ والے کتے کے کنٹرولنگ کے لیے کتے کے مالک کو ہی پکارنا ہوگا. اسی لیے حکیم احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس ایک کتا ہے جو تمہیں تمہارے رب کے دروازے پر جانے سے پہلے بھونکتا ہے، دروازے میں کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں جانا مسجد، نہیں جانا اس ذکر پر، نہیں جانا ان محافل میں. اس کتے پر کنٹرولنگ کیسے حاصل ہوگا؟ فرمایا گیا اسی لیے تم اس کتے کے مالک رب ذوالجلال کو ہی پکارو. پیدا تو اسی نے کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور وہی تمہیں اس پر قبضہ بھی دے گا. اسی کے متعلق فرمایا گیا، اللہ نے پہلے ہی قرآن پڑھنے سے پہلے حکم کیا دیا، یہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. آج ہم اسی لیے اس مسجد میں آئے بھی ہیں. میں نے نفس کے متعلق جو باتیں ذکر کی، یقیناً نفس نے بہتوں کو اندھا کر دیا، بہتوں کو برباد کیا، بہتوں کو گمراہ کیا، کئی کو کافر کیا. ساتھیو ابھی آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا جو مفتی سلمان اظہری صاحب نے صحیح کہا ہے کہ خواہشات آپ کی اور یہ نفس آپ کی کوئی بھی کام آپ سے کروا سکتی ہے. جس طرح سے یہ کفن چور نے حرکت کی تھی، سننے میں عجیب لگا ہے، اور ایسا سننے کے بعد ہر کسی کو محسوس ہوتا ہے کیا وہ کفن چور اتنا گرا ہوا اور اتنا گھٹیا آدمی تھا جو وہ اس نے عورت کے ساتھ وہ حرکت کی. ساتھیو یہ حرکت اس نے کی پر اس کا جو نفس تھا اس کے کنٹرول میں نہیں تھا. اگر آپ کو اپنا نفس اور خواہشات کو مارنا ہوگا، اگر ختم کرنا ہوگا تو ذکر اللہ کا کرنا ہوگا. اس کا علاج صرف اللہ کے پاس ہے ساتھیو، نہ ہی کسی ڈاکٹر کے پاس ہے، نہ ہی کسی حکیم کے پاس ہے. صرف اس کا علاج اللہ کے پاس ہے، اور ہم کو اللہ سے ہر وقت اس چیزوں کی دعا کرنی چاہیے. اللہ سے ہر وقت ہم کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہماری خواہشات ایسی نہ ہو جائے جس طرح سے اس کفن چور نے، شاید آپ کے سنا ہوگا کیا حرکت کی ہے اس کفن چور نے. نعوذ باللہ ایسے لوگ بھی رہتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو وہ حرکت کر سکتے تھے. تو ساتھیوں سننے میں بڑا عجیب لگا ہے، تو اللہ رب العزت سے ہر وقت ہم کو دعا کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی راہ میں، اپنی پناہ میں ہر وقت رکھے، اور اچھے اچھے کام ہم سے لے،
اور اپنی عبادت میں ہمیں ہر وقت رکھے۔ تو ساتھیو آج کی میری ویڈیو کیسے لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔